نہ صرف وہاں رہنے والے مسلمان اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں, یہاں کے رہنے والے مسلمان بھی بینیفیشری ہیں ان کے ریمیٹنس کے اوپر. وہاں سے جو ڈالرز آتے ہیں, پاؤنڈز آتے ہیں. یہ لانا بات ہے کہ یہاں مولوی بیٹھ کے کہتا ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں جانا, وہاں کی سکونت اختیار کرنا یہ حرام ہے, لیکن اس مولوی سے پوچھیں کہ تیری مسجد اور مدرسے کے جو چندے ہیں ان میں جو ڈالرز آ رہے ہیں ان کو بھی کبھی حرام ڈکلیئر کیا اور لینے سے انکار کیا ہے؟ تو اللہ کے فضل سے کبھی نہیں کیا. اور تیرے ہاتھ میں جو 76 موبائل ہے, وہ بڑے والا اسمارٹ فون جو اکثر تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں گفٹ کیے ہوتے ہیں, کبھی ان سے بھی انکار کیا ہے؟ نہیں کیا. تو وہ جذباتی رویہ ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کے مسلم ملک کون سا ہے کہ جہاں لوگ ہجرت کر جائیں؟ مسلم ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے آئین میں صرف اسلام کا نام لکھا ہو, پریکٹیکلی ایک بجلی کا میٹر لگانے کے لیے بھی اسے ڈیمانڈ نوٹس سے 10 گنا بڑی رشوت دینی پڑے. وہ اسلامی ملک ہے. یعنی ہمارا ملک پاکستان اے میرے عزیز ہم وطنوں, فرانس کے اندر بیٹھ کے گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں, اور بیٹھے خود فرانس میں ہوتے ہیں. آؤ نا باہر سے واپس ادھر, ٹھیک ہے نا, پھر پتہ چلے گا. خود بینیفیشری ہو سسٹم کے, اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جا کے پاکستان کے بینکوں کو آگ لگا دو, پاکستان کی گاڑیوں کو آگ لگا دو. میں نے تو آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے موٹر بائک کو آگ لگائے اور کہ لبیک یا رسول اللہ. لوگوں کی گاڑیاں, لوگوں کے موٹر سائیکل, لوگوں کی املاک, یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہی کچھ کریں. اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں. مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہے. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں, کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی زور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران زہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا, تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ساڑھے کپڑے پلیت رہے, پلیت دو کپڑے پلیت رہے, مسلمان اور کپڑے پلیت. ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے. قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا, سورہ روم آیت نمبر 31, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے, اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی, تو مسلمان ہے. تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی تجھی سے مانگیں گے, مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے, لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں, اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے, جو یہ علماء ہے شیاطین, جنات اور انسانوں میں سے شیاطین, جو تمہیں یہ کہہ رہے قرآن کی ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ, صبر کرو, تو آج ہوتے کوئی اور شاید اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت باہر ہی مرے, پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا, جنہوں نے ڈیوٹیاں سن, غوث قطب ابدال, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ کتنے مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راک کر دیتے تھے, آج اتنے بےغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سکتے. لے جاؤ اپنے بابے, تو کسی کام میں نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا, امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. وہ بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے, جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث کی ڈیوٹی ہے وہ لبو کرا, اس تو میں 295 سیل ہوا گا. امت مر جائے, تیرے بابے نہ مر لڑ, امت مر جائے. امت کو تسی مس گائڈ کیتا ہے, شرک میں ڈبو دیا. وہ جی لاہوری 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگ, وہ چھڑ رہے آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ, کتے پھیرن کے دربار ہوتے پڑے, صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, بند کرو چندے, بابا پال رہا ہے. تو اڈے چندے دے پلدے نے تے تسی کہتے بابا پال رہا ہے. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے. قرآن تم لوگوں نے جلایا شرک پھیلا کے. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں, میں بابا نہیں بہت سارے ہیں. تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی, او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے.
फिर निके निके टोटे चला के आप देखो मुझे क्या कहते हैं। मैंने कहा इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। मैं कहा जेड़ा वड्डे बाबे दा मुनकर जदों ओ शैतान जेड़ा अजकल दे साडे बाबियां दा मुनकर है ओ कौन है। इस वास्ते ये जो चूरन बेच रहे हैं इसका नहीं बिकेगा। ओ जी मुझे दीन समझ आया है। मैं क्या बैठा बर्फ वाले कारखाने से पुत बाहर निकल नबी पाक ने तार च पत्थर खाते मामा तू बाहर गया हमारे पोते नहीं निकलता तेरे प्यो ने पत्थर खाने में और तेरे को चंगा के बाबा खाते मरीज भी सी ना। कमाल वाली बात है जनाब। ऐसे ही बक बकाना शुरू किया बाहर निकल पुत। कमाल है तू इस्लाम का काम नहीं करना सही दीन भला फिर है। चंद लोग आवारा ज़हन के उनकी तस्कीन का सबब हो। और तेरे तो पहले भी एक ज़कर न लायक आया सी जिसाइयां उन्होंने मुका छड़िया तेरे ना तू भी नहीं। कमाल वाली गल तू बाप तू करेगा की ओए अब्बा लभ्या करो जेड़े दिन तेन लभ जाना तेन मसला हल हो जाना तेन अब्बा ही नहीं लभन डे। अब्बा मैं लभे है तू लाली नहीं निकला, तूने अपना अब्बा छोड़ दिया। तुम्हारा अब्बा तो वो था जिसे कुरान में तुम्हारा अब्बा डिक्लेयर किया गया था अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। किसी ने बगदाद में अपना अब्बा बना लिया, किसी ने अजमेर में बना लिया, किसी ने देवबंद में बना लिया, किसी ने बरेली में बना लिया। अब्बे तो तुम लोगों ने बदले हैं, अब्बा तो एक था। और तुम्हारे तो एक एक फिरके में कितने कितने अब्बे हैं। सुन्नियों में 5 बड़े अब्बे बना दिए तुमने, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली और गैर मुकल्लिद के नाम के ऊपर। शिया में कितने अब्बे बना दिए, ज़ैदिया, इस्ना अशरिया, इस्माइलिया। फिर सुन्नियों के हनफियों के अंदर कितने अब्बे बना दिए, बरेलविया, देवबंदिया, हयातिया, ममातिया। अब्बे तो नहीं पे इतने अब्बे ने थोड़े के गिना नहीं जाते। अब्बा ही किसी अब्बा लब ले आया सी। हाँ तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर इज्जत अवेल करके अपने बाबों की तालीमात लोगों को सिखाई। तो देख लो पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत तुम लोगों ने इकट्ठी की थी ना उससे ज्यादा मट्टी प्लीद हुई है इन 12 सालों के अंदर। बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफात है जो नबी इस्लाम हमारी शफात करेंगे इंशाअल्लाह, उसके एंड पे आता है कि नबी इस्लाम कहते हैं जब मैं आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाऊंगा तो दारोगा जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम मुझसे कहेंगे या रसूलल्लाह अब आपका कोई उम्मती भी दोज़ख में बाकी नहीं है सवाए उसके जिसे कुरान ने जन्नत में जाने से रोक रखा है। कुरान जब रोक लेगा ना तो कोई नहीं बचा सकता। ये वैसे शेर है, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। कितना ये जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह और रसूल का मुकाबला करवा रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। और बुखारी मुस्लिम में लिखा है कि या रसूलल्लाह कुरान ने रोक लिया है, अब आपकी शफाअत भी उनके काम नहीं आएगी जिनको कुरान ने जन्नत में जाने से रोक लिया। और कुरान ने किनको रोक लिया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उसमें जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम है, वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। कुरान ने जन्नत हराम कर दी हुई है। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी जो उसने दुनिया ही में कर ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ छुपा के रखी है क़यामत के दिन के लिए। और मेरी इस दुआ से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सिवाय उस शख्स के कि जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया हुआ। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। मैंने ये मौका गनीमत जाना कि मैं मुसलमानों के दिमाग के ऊपर स्ट्राइक करूं कि खुदा के लिए कुरान को जो आग लगी इस पे जो आप सीख पाओ रहे हैं सबसे बड़े तो दुश्मन आप लोग हैं जो जुज़दान में कुरान को लपेट के। और देखें जो महंगे वाले कुरान होते हैं तर्जुमे वाले उनके बदलाव भी चढ़ा होता है ताकि तसव्वुर से कि मैं इसको इतनी दफा यूं करूंगा खोले ना उधर ही पढ़ा रहे। बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के आइन में जहां ये चीज शामिल है कि पाकिस्तान में कुरान गलतियों से पाक प्रिंट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कुरान के आइन पर लिखा होता है कि अगर कोई गलती देखे तो वापस भेजे, हम आपको नया नुस्खा देंगे। पाकिस्तान के आइन में ये चीज भी दाखिल की जाए कि बगैर तर्जमे के कुरान छापना हराम हो। यानी पाकिस्तान के कानून में, वो शरी तौर पर हराम नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहे, चले जुर्म कहने उसमें। भाई पाकिस्तान में क्या तुक बनता है जहां 99.99% लोग अरबी नहीं जानते, वहां अरबी वाला कुरान सिर्फ प्रिंट करना कितना बड़ा जुल्म है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 जनवरी 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 79 मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके ये सवालात रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं। पहले करंट अफेयर के तौर पे जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक इशू उठा हुआ है मुसलमानों के हवाले से, स्वीडन के अंदर एक गैर मुस्लिम ने अपनी इग्नोरेंस की वजह से, इस्लाम दुश्मनी की वजह से टर्की, एक्स नेम तो टर्की था अब तुर्किये है, उनकी एम्बेसी के बाहर उन्होंने स्वीडन के अंदर एक एहतजाज किया कि मुसलमानों को इमिग्रेशन क्यों दी जा रही है यहाँ पे। ज़ाहिर है मुसलमानों की आबादी वहाँ पे बढ़ रही है, इसकी वजह से वो
اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہے. پلس انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ بھی نیٹو کو جوائن کریں, اور اس دوران قرآن حکیم کی ایک کاپی کو انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی, نعوذ باللہ من ذالک, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک غم و غصہ ہے جو بالکل جینون ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج کے اس ماڈرن دور کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کرنا ان ملکوں کے اندر جن ملکوں میں کتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے, ان کے بھی رائٹس ہیں, اور دنیا میں 1.5 ارب انسان اس کتاب کو اپنے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں. یہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی آخری نشانی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی عزت اور احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز کافی ہائی لائٹ ہوئی, اور دنیا میں وہ کنٹریز جو کہ عموماً سمجھے جاتے ہیں کہ یہ یورپ اور امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں, انہوں نے بھی اس واقعے کے اوپر سخت احتجاج کیا, جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سعودی عرب ہے, UAE ہے, ایران ہے, اور خود ترکیے. اس میں بھی ان کے ملک کے اندر کافی بڑا احتجاج ہوا سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے. اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کی تربیت ہے کہ مسلمانوں نے اس کے ریونج میں بائبل کو آگ نہیں لگائی. ویسے تو وہ کرسچن بھی نہیں ہوگا, یہ زیادہ تر تو سیکولر اور ایتھیسٹ لوگ ہیں, ان کا کوئی دین مذہب ہی نہیں. اور طیب اردگان نے بڑا سخت بیان جاری کیا. انہوں نے ویڈیو میں یہ بات کی کہ ہم سویڈن کی نیٹو میں جو شمولیت ہے اس کی مخالفت کریں گے اس واقعے کے بعد. اور اس کے علاوہ بھی کافی سخت انہوں نے گفتگو کی. اور انہی دنوں میں ان کا جو ڈیفنس منسٹر تھا, ڈیفنس سیکٹری, اس کا کوئی دورہ بھی تھا ٹرکی کا, ترکیے کا, جو کینسل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے یہ بے حرمتی والا کام کیا. یہ واقعے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. ناروے میں بھی ہوا تھا, آپ کو پتا ہے, 2019 نومبر کے اندر. اس کے اوپر بھی میں نے کافی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس کے علاوہ بھی گستاخانہ فلمز اور کارٹونز کے حوالے سے بھی میرا کاؤنٹر نیریٹو آلریڈی ریکارڈڈ ہے. بار بار یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن چونکہ اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم امت کو اس حوالے سے تھوڑی گائیڈ لائنز دیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے پلے کارڈز کے ذریعے اور ایمبیسیز کے باہر, یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس ماڈرن ورلڈ میں آپ نے احتجاج اسی طریقے سے ریکارڈ کروانا ہے. لیکن کسی کی گاڑی کو آگ لگا دینا, کسی بلڈنگ کے اوپر پتھراؤ کرنا, اور عام جو پولیس کے اہلکار ہیں جن کا کام سیکیورٹی کے اوپر ہے انہیں مارنا پیٹنا, یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے, اور دیکھیں بعد میں سویڈن کو احساس بھی ہوا ہے اور انہوں نے خود بھی مذمت کر دی. ایک طرف انہوں نے اجازت دی ہوئی, دوسری طرف مذمتی بیان بھی جاری کر دیا. تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ کام یعنی ایک لمٹ کو کراس کر گیا. بہرحال ایسے سارے مواقع کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اصل مقاصد پورے ہو جائیں. اصلی جو ان کا مقصد ہے وہ ہے مسلمانوں کی امیگریشن کے حقوق وہاں سے ختم کرنا. اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان وہاں پہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر مسلموں کا انٹریکشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اسلام لوگ قبول بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق سے اور قرآن کی طاقت کی وجہ سے, جب انگریزی میں وہ ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ ان کو ایک بڑا ایشو ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہو جائے گی. ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز کی وجہ سے کل کو مسلمانوں کی حکومت بھی آ سکتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی پریکٹسنگ ریلیجن ہے نا, وہ صرف اسلام ہے. باقی مذہب بھی چل رہے ہیں, سکھ بھی بڑے اسٹرانچ ہیں اپنے عقائد کے اندر, یہودی بھی بڑے اسٹرانچ ہیں, لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پریکٹسنگ ریلیجن جس کے ماننے والے 1.5 ارب کے قریب 1.5 بلین لوگ ہوں,
آج بھی اسی طریقے سے 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہو پوری دنیا کے اندر, اور آج بھی وہ انٹرنیشنل گیدرنگ حج کی ہوتی ہو, آج بھی سارے مسلمان ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں, اب اتنے بڑے لیول کے اوپر اور کسی بھی مذہب کے فالوورز نہیں ہیں, اور نہ اتنی سختی سے کاربند اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود. تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ رہنے والے جو کاروباری لوگ ہیں, جنہیں وہاں پر کمائی کا ایک اچھا ذریعہ میسر ہے, وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے رول آف لا ہے, باہر کے لوگوں کو بھی وہ پورے مواقع دیتے ہیں. نہ صرف وہاں رہنے والے مسلمان اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں, یہاں کے رہنے والے مسلمان بھی بینیفیشری ہیں ان کے ریمیٹنس کے اوپر. وہاں سے جو ڈالرز آتے ہیں, پاؤنڈز آتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں مولوی بیٹھ کے کہتا ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں جانا, وہاں کی سکونت اختیار کرنا یہ حرام ہے, لیکن اس مولوی سے پوچھیں کہ تیری مسجد اور مدرسے کے جو چندے ہیں ان میں جو ڈالرز آ رہے ہیں ان کو بھی کبھی حرام ڈکلیئر کیا اور لینے سے انکار کیا ہے؟ تو اللہ کے فضل سے کبھی نہیں کیا. اور تیرے ہاتھ میں جو 76 موبائل ہے, وہ بڑے والا اسمارٹ فون جو اکثر تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں گفٹ کیے ہوتے ہیں, کبھی ان سے بھی انکار کیا ہے؟ نہیں کیا. تو وہ جذباتی رویے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر کے مسلم ملک کون سا ہے کہ جہاں لوگ ہجرت کر جائیں؟ مسلم ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے آئین میں صرف اسلام کا نام لکھا ہو, پریکٹیکلی ایک بجلی کا میٹر لگانے کے لیے بھی اسے ڈیمانڈ نوٹس سے 10 گنا بڑی رشوت دینی پڑے. وہ اسلامی ملک ہے, یعنی ہمارا ملک پاکستان. اے میرے عزیز ہم وطنوں, ہر معاملے میں آپ کو ٹیڑھے طریقے سے رشوت کے ذریعے چلنا پڑے, جہاں کی عدلیہ 20 سال تک انصاف نہ دے سکے, قیدیوں کے مرنے کے بعد یہ پتا چلے کہ وہ بے گناہ تھے. وہ اسلامی ملک ہیں, یعنی کہ پاکستان, یا وہ اسلامی ملک ہیں کہ جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور وہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ امن کی زندگی گزار رہے ہیں. حتیٰ کہ جو سو کالڈ اسلامک ملک ہیں, پاکستان, سعودیہ, ایران, وہاں پہ بھی جو دینی طبقہ ہے مسلمانوں کے, انہوں نے بھی اگر پناہ لینی ہوتی ہے تو یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں اسلامی ملک پھر یہ ہیں کہ وہ ہیں؟ خالی نام لگانے سے بات کیا کریں جی. غیر مسلم ملکوں میں ہمیں تو غیر مسلم ملک وہی نظر آ رہے ہیں کہ جہاں صرف نام اسلام والا ہے, کام سارے غیر مسلموں والے ہیں. اور اصل میں مسلم ملک وہ ہیں کہ جن کا نام غیر مسلموں والا ہے, کام میجورٹی اسلام والے ہیں. جس دین میں عدل نہ ہو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ چیز نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور انبیاء ایک مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. عدل کے اندر ہی ہر چیز آ جاتی ہے, حقوق اللہ بھی, حقوق العباد بھی. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے نا کہ اللہ کا حق آپ کسی اور کو نہ دیں. توحید عدل ہے نا, ماں باپ کے حقوق عدل ہے, بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا عدل ہے, کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ عدل ہے. اور عدل و انصاف کا حالیہ آپ کے سامنے ہے اس ملک کے اندر. تو یہ اسلامی غیر اسلامی ملک ان چکروں سے باہر نکلے, خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. فرانس کے اندر بیٹھ کے گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, اور بیٹھے خود فرانس میں ہوتے ہیں. آؤ نا باہر سے واپس ادھر, ٹھیک ہے نا, پھر پتہ چلے گا. خود بینیفیشری ہو سسٹم کے, اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جا کے پاکستان کے بینکوں کو آگ لگا دو, پاکستان کی گاڑیوں کو آگ لگا دو. میں نے تو آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے موٹر بائک کو آگ لگائے اور کہ لبیک یا رسول اللہ. لوگوں کی گاڑیاں, لوگوں کے موٹر سائیکل, لوگوں کی املاک, یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہی کچھ کریں. اور میرے خیال ہے جو ان کے مقاصد ہیں وہ مسلمان بڑے اچھے طریقے سے پورے کر رہے ہیں. اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں. مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ
اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ساڑھے کپڑے پلید نے، پلید دو کپڑے پلید نے، مسلمان اور کپڑے پلید. اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے. اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے. قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا. سورہ روم آیت نمبر 31 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی. اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئیں. پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ہاں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر، اسی حدیث میں آتا ہے
فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھنے ہنستے؟ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے شیاطین
जिन्नात और इंसानों में से शयातीन, जो तुम्हें ये कह रहे हैं कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, और तुम कहते हो मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर कोई मुफ्ती साहब लंबी दाढ़ी और पगड़ी और हाथ में तस्बीह के साथ आपको कोई 2 नंबर चीज दे दें, आप एक इस्त्री खरीदने के लिए जाएं अपने कपड़े करने के लिए, और उस पर जाली मोहर लगा के वो बंदा आपको वो इस्त्री दे दे, और आपको बाद में पता चल जाए इसने धोखा किया है, तो आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब ने फरमा दिया इस्त्री शरीफ। आप गुस्से में भरे हुए जाएंगे और कहेंगे कि तू दाढ़ी रख के बेईमानी कर रहा है, कहेंगे ना। तो ये दाढ़ी वाले जो मौलवी मेंबरों पे चढ़े हुए झूठ सिखा रहे हैं आपको, इनको कभी आपने कहा नहीं? आप फर्क देख लें, जहां आपकी दुनिया का नुकसान होता है ना आपको मुफ्ती की दाढ़ी नजर आती है, हो सकता है आप जाके आग लगा दें उसकी दाढ़ी कोई, लेकिन जहां आपका दीन का नुकसान हो रहा है आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। वहां लाख चीखते रहे कि यार ये मुफ्ती साहब आपको अपने बाबों का दीन बता रहे हैं, किताबों में दीन कुछ और लिखा हुआ है, टस से मस नहीं होते। तो ये कुरान की तौहीद का टेस्ट नहीं थे पास कर रहे। एक जाहिल से जाहिल मुसलमान को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। क्या हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? तो बात खत्म हो गई। जी ड्यूटियां लाइया ने जी बाबियां दियां, और छड़ दे ड्यूटियां लाइया ने। किधर मर गए वो बाबे कि आज हजारों एकड़ के ऊपर यूट्यूब की जो हार्ड डिस्क रखी हुई है उनके ऊपर रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखाना वीडियोस रखी हुई है। बाबा किधर मर गए? निगाह मार के क्यों नहीं डिलीट करवाते? ओए बाबा जी कहा करते थे ना जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाते ने कि हुजूर दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है, बदला नहीं लेंदी। इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। बस 2 बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ, सबर करो, तो आडे उत्ते कोई और शायद अल्लाह ने छाड़ दी है। उम्मत बाद मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते? बाबिया जिन्हां दी ड्यूटियां सन, गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? वो किधर मर गए जो कल तक अपने मुरीदों को यूं देख के तो जला के राख कर देते थे, आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे, तो किसी काम में नहीं निकले। पहले वो मरन ना, उम्मत तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, बाबों के पास तो इतने राइट्स हैं। ओ बाबा लबो जिहदी ड्यूटी है उत्थे जिथे हार्ड डिस्क पई ने, उत्थे जिस गोस की ड्यूटी है उन्होंने लभो जरा, उस मैं 295 सी लवावांगा। उम्मत मर जाए, तेरे बाबे ना मर जाए, उम्मत मर जाए। उम्मत नूं ते तुसी मिसगाइड कीता है, शिरक में डबो दिया। ओ जी लाहौर 1000 साल तू बाबा बैठे है ते पाल रहा लोगों नूं, छड़ दे, आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारां उत्ते तुहाडे, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे। बाबा पाल रहा है, तुहाडे चंदे ते पलदे ने ते तुसी कह दो बाबा पाल रहा है। शर्म की कोई इंतहा होती है। ये लोग बात करते हैं जी कुरान जल गया तो पूरे मुल्क के अंदर हंगामे खड़े किए हुए। कुरान तुम लोगों ने जलाया है शिर्क फैला के। वैसे तो कहते हो हम सुन्नी हैं, सुन्नी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक जो रसूलुल्लाह के अहादीस नकल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करेगा। या सुन्नी वो होगा जो अपनी पब्लिक को ये झूठ मशहूर करेगा कि जी बगले बुत रख के आंदे सन तां रफा यदैन होंदा सी। वाह वाह, जिस शख्सियत के साथियों में सैयदुना उमर, सैयदुना हमजा, सैयदुना अली जैसे दलेर और अल्लाह के शेर हों, उत्थे लोग बुत रख के ते हुजूर दे पीछे आगे खलोंदे सर। अब गल करने ली करो कोई, सब कुछ झूठ निकलिया तुहाडा। कुरान को आग लग गई, तुसी लाइए कुरान को आग। आप लोग दुश्मन है इस्लाम के, इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी? जो लोगों को कहता है कुरान और सुन्नत से जोड़ो, उसको कहते हैं जी ये लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारे बुजुर्गों से हटा रहा है। जी बिल्कुल एलानिया मैं कहता हूं कि मैं आपके बुजुर्गों से आपकी पब्लिक को हटा रहा हूं, इसलिए नहीं कि अपने साथ जोड़ूं, क्योंकि ना तो मेरी कोई चंदा बुक,
نہ میرا کوئی مدرسہ, ہاں نہ میری کوئی مسجد, چندے آپ کو دیں, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے, آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا, یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا, دوسرے کو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہوتا رہا. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا, یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا, یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور نبی امت کے روحانی باپ. ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی, تنو اپنا ابا نہیں لبدا. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں بہت سارے ہیں, تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی. او شیطان دے آپ بچیا, تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جے او شیطان جڑے آج کل تے ساڈے بابیاں دا منکر ہے, او کون ہے. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کہا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے. نبی پاک نے تار سے پتھر کھاتے, ماما تم باہر گیا ہمارے بولتے نہیں نکلنا. تیرے پیو نے پتھر کھانے میں, اور تیرے تو چنگا سے بابا کھاتے مریض بھی سینا. کمال والی بات ہے جناب. ایسے ہی بک بکڑا شروع کیا, باہر نکل بہت کمال ہے. تو اسلام کا کام نہیں کرنا, صحیح دین بھلا پھر. چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر نہ لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا تو رہنا تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے, تو کریں گا کی. اوہ ابا لبیا کرو, جیڑے دن تے لب جانا تینوں مسئلہ حل ہو جانا. تینوں ابا ہی نہیں لبن دے. ابا منوں لبے ہے, تو لالی نہیں نکلا, تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا, کسی نے اجمیر میں بنا لیا, کسی نے دیوبند میں بنا لیا, کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں, ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے, زیدیہ, اثنا عشریہ, اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے, بریلویہ, دیوبندیہ, حیاتیہ, مماتیہ. ابے تو تھوڑے نہیں پہ, اتنے ابے نے تھوڑے کے گنا نہیں جاندے. ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں, تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا, اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے. 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں, کارٹون بن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے, اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی, یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہم السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. اور نہیں جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دے, چھڑ دیو کلمہ تو تانوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا, تجوید نال, نماز نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے, جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے, تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے. نہیں وہ تو ہے ہی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہوں. ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اور تواڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی.
ہوں اپنے بابیاں نو کہو کہ ہوں ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والے نو انہاں تو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے ہوں سامو اینو لو سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھا ہے. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلمانوں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں اپنے لیے کو پیش کرتے ہیں. تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ, سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی, اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار, ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا, امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر, انگلش کے اندر, اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں. سرکار بالکل الٹ بات ہے, میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا, میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا, وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں, ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں, میں نے کہا مذہب بریلوی کو, میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے. اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے, میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں, لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے. انہیں تو عربی آتی تھی, ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے. اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے, عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے, اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ اشری تھانوی سے پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں, ہم شیعہ کے سید فرمان علی شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ شاہی کوئی نہیں, اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے, یہ تو کوئی نہیں کہا کمائی کے لیے کیے. تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں, مجھے بتائیں, میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے سے ہی کیے تھے؟ ہاں, تو منہ اڑ کے بیٹھو گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے میرے پرکھیں جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں, اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے, وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا.
ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا، اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سی. ہاں تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جناب عید آئے گی تو او پہ عید ہے داڑھی. اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بنا داڑھی تراویاں؟ ٹھیکے تو ہوں نے. ہاں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے. قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں. لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی. یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا. کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں
قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو, اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے دین کو پس پش ڈال دیا, اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی, کان کھول کر سن لو, ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی, اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے, میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں, تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI, ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا, گول بھی ہوتا تھا, گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا, اغثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے, لیکن یہ جملہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ٹونٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے, میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچے, یعنی عام گائے کی تو زکوٰۃ نہیں ہے, اور وہ چیخے مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا, تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے, کوئی قسم نہیں چھوڑی, کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں, کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی علیہ السلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے, غدیر خم کا, صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورسا بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا, اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا,
لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی کے، میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، وہ سارے کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اندازہ کریں۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، وصی رسول، جس کے اوپر آج سنی شیعہ دو فرقے بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر، وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے۔ وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، ہاں 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا، یہ زندہ چیز چھوڑی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے۔ اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، قرآن کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، قرآن کی وجہ سے۔ یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے وانے کی وجہ سے نہیں، سرکار عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کا وصی، آپ کا خلیفہ، آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت، ہر چیز۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ہی ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا، تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا۔ 2 جملوں کا خطبہ ہے وہ بخاری میں آیا ہے، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا، جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے
تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی. اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے. اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو، کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں. قرآن میں واضح آیت ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے. یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. دال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، دال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب وہاں ترجمہ آپ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں. ووجدک ضالا فہدی، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا. اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا. یہی مضمون سورہ شورا میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں. بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا. یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا. کمال کا خطبہ ہے. اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے. قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے. اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں. انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور. ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور. ہاں، قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں
وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پہ جو آپ سیکھ پا رہے ہیں، سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے. اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے، ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں گا وہ کھولے ہی نہ، وہ ادھر ہی پڑھا رہے. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں، ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے. پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو. یعنی پاکستان کے قانون میں، میں وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کو. بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، وہاں عربی والا قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، وہ بڑا زبردست ہے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتا کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو. اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا وہ پڑھتا جائے. اچھا لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملن گیا. سرکار تو ایک اردو دا صفحہ تو آنے والی نسلوں میں اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا. دیکھیں نا اگر توحید ہی نہ ملی تو ایم اے قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے تو کیا کڑیا تو قرآن چو. تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی. سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں. اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. جتنے حاجی جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں. جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں، انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں، انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا. وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک فری کاپی دیتے ہیں. میں 2007 میں گیا تھا، مجھے بھی ایک کاپی ملی، میری وائف کو بھی ملی تھی. تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. چلیں حاج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا، یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.